أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام: العلم ضالۃ المؤمن. دیکھیے مختلف جملے مولائے متقیان کے مختلف اعتبار سے سامنے آتے ہیں. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اور یہاں پہ لفظ علم کی جگہ پر الحکمت موجود ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن. ضالہ کسے کہتے ہیں؟ ضاد الف لام اور گول تے. ضالہ، ضالہ کا مطلب ہے گم شدہ مال. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے. یہاں مولا فرماتے ہیں العلم ضالۃ المؤمن، علم مومن کا گم شدہ مال ہے. یہ اگر ہم کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے تمام اموال کو سمیٹ کے رکھیں. ان میں اہم ترین مال جو ہم سے گم ہو چکا ہے کا نام علم ہے. جہاں آپ اور چیزیں تلاش کر رہے ہیں، دائیں بائیں دائیں بائیں، جہاں دیکھ کے کوشش کر کے کاوشیں کر کے تلاش کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے گمشدہ مال کو بھی تلاش کیجئے. لیکن وہ آپ کی پہچان ہے. پہچان کیا ہے؟ پہچان ہے علم. العلم ضالۃ المؤمن، مومن کا گمشدہ مال علم ہے. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گمشدہ مال کو حاصل کر سکیں اور بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو سکیں. ہماری گفتگو چل رہی تھی مثبتین اور نافین کی دلیل سے متعلق، اور ہم نے سب سے پہلی منزل کے اوپر مثبتین کی دلائل کو ذکر کرنے کی ابتدا کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں محقق طوسی کی جو دلیل ہے وہ اہم ترین دلیل ہے، اس کو لہذا ہم پہلے پیش کر رہے ہیں. کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حسن اور قبح جو ہے وہ عقلی ہوتے ہیں، تو ان کی پہلی دلیل جو ہے وہ شیخ طوسی کا یہ قول کہ وَلِانْتِفَائِهِمَا مُطْلَقًا لَوْ ثَبَتَ شَرْعًا. اگر ہم یہ کہیں کہ حسن قبح عقلی نہیں ہے بلکہ شرعی ہوتے ہیں، تو اس کا شرعی ثابت کرنا ان دونوں ہی کے وجود کو ختم کر دے گا. وَلِانْتِفَائِهِمَا، دونوں منتفی ہو جائیں گے، یعنی حسن و قبح مطلقاً منتفی ہو جائیں گے لو ثبت شرعاً، اگر ہم دونوں کو یہ کہیں کہ دونوں شرعی طور کے اوپر ثابت ہوتے ہیں. گفتگو سامنے یہ کہ ظاہر ہے کہ شیخ طوسی کا کلام ہے تو اور وضاحت نہ مانگے تو پھر ممکن کیسے، لہذا ہماری سمجھ میں نہیں آیا یہ قول. شیخ طوسی نے کیا فرمایا، جب لہذا ہماری سمجھ میں نہ آنے کی بنیاد کے اوپر مصنف نے کہا توضیحہ، اب اس کی وضاحت کرتے ہیں خدمت. فرماتے ہیں ان الحسن والقبح لو کان بحکم العقل، اگر حسن اور قبح دونوں عقلی حکم کی بنیاد پر ہوں، عقل جس کو کہے حسن وہ حسن، جس کو کہے قبیح وہ قبیح، ٹھیک ہے. بحیث قال العقل مستقلا فی ادراک حسن الصدق وقبح الکذب، اس اعتبار سے کہ عقل مستقل ہو کہ وہ صدق کے حسن کو درک کر سکتی ہے اور کذب کے قبح کو درک کر سکتی ہے. جھوٹ کے اندر جو برائی ہے اس کو وہ درک کر سکتی ہے، سچ کے اندر جو اچھائی ہے اس کو بھی وہ درک کر سکتی ہے، مستقلاً، بغیر کسی مدد کے. اور کسی میں شرع بھی موجود ہے، بغیر شرع مقدس کی مدد کے وہ سچ کی اچھائی کو اور جھوٹ کی برائی کو درک کر سکتی ہے. فلا اشکال، تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. فی انما اخبر الشارع عن حسنہ حسن، اب اس لیے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ جس چیز کو شریعت نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے، وما اخبر عن قبح قبیح، جس چیز کو شریعت نے برا کہا ہے وہ قبیح ہے. بات ٹھیک ہے. کیوں؟ لحکم العقل، لیکن عقل نے حکم لگایا بان الکذب قبیح، کہ کذب قبیح ہے، والشارع منزہ عن ارتکاب القبیح، اور عقل نے یہ بھی کہا ہے کہ شارع مقدس قبیح کے ارتکاب سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے. بات واضح ہوئی. وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَسْتَقِلْ الْعَقْلِ، لیکن اگر عقل ہی مستقل نہ ہو بذالک، اس کام کے اوپر، فلو اخبر الشارع، اب اگر شارع نے خبر دی بحسن فعل، کہ یہ فعل اچھا ہے، او قبح ہی، یا حکم دیا کہ یہ چیز جو ہے بری ہے، خبر دی ہے، شارع نے کہا زنا برا ہے اور نکاح اچھا ہے، شارع نے کہا،
فلا یمکن لنا الجزم، اس منزل پر ہمارے پاس میں جزم ممکن نہیں ہے، یہ یقین ممکن نہیں ہے، بکونہ صادقا فی کلامہ، کہ شارع اپنے کلام میں صادق ہے کہ نہیں، حتی نعتقد، یہاں تک کہ ہم اب جزم نہ، یقین نہ ہونے، یہ اعتقاد رکھیں بے مضمون اخبار ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، وَنَسْتَكْشِفْ مِنْهُ حُسْنَ الْفِعْلِ وَقُبْحِهِ، اور اس سے فعل کا اچھائی اور فعل کی برائی بھی کشف ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں تمہیں، شارع کہہ رہا ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے، شارع نے کہا بری ہے، ہمیں کیسے یقین ہو کہ وہ اپنے کلام میں سچا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ وَذَلِكَ، بھی کیسے ممکن ہے آپ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس بات کا الزام لگائے، كذلك لِاحْتِمَالِ عدم صدق الشارع فی اخبارہ، اس لیے کہ یہ احتمال تو موجود ہے کہ شارع مقدس اپنی خبر میں سچ نہ بیان کرے، احتمال تو ہوگا، ممکن ہے شارع نے سچ بیان نہ کیا اپنے خبر میں۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ حَسْبُ الْفَرْضِ لَمْ يَثْبُتْ قُبْحُهُ بَعْدَ، نہیں ہے نا، فَإِنَّ الْكِذْبَ حَسْبُ الْفَرْضِ، اس لیے کذب جو ہے فرض کے اعتبار سے، لَمْ يَثْبُتْ قُبْحُهُ بَعْدَ، ابھی تک اس کا قباحت بھی ثابت نہیں ہوئی ہے، وَبَعْدَ إِثْبَاتِ وَإِثْبَاتِ قُبْحُ الْكِذْبِ بِإِخْبَارِ الشَّارِعِ عَنْ قُبْحِهِ، اور یاد رکھیے جھوٹ کے قبیح ہونے کو ثابت کرنا اس جہت سے کہ شارع مقدس نے اس کی خبر دی ہے، اس کے قبول کی، مستلزم للدور، وہ دور کا لازمہ سامنے آتا، دور لازم آتا اس چیز سے۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کذب ابھی تک اس کا قبح صادق نہیں ہوا، ثابت نہیں ہوا، اور کذب کا قبح ثابت کب ہوگا؟ جب شارع مقدس اس کے قبیح ہونے کو بیان کرے گا۔ بات سمجھا ہے؟ تو اس سے دور لازم ہوتا ہے۔ وقد اجاب الفاضل القوشجی، فاضل قوشجی نے اس کا جواب دیا ان هذا اس استدلال کا، بے قول، اپنے اس قول سے کیا کہا؟ ان لا نجعل الامر والنہی دلیل الحسن والقبح، ہم امر اور نہیں کو حسن و قبح کی دلیل قرار نہیں دے رہے ہیں۔ اس نے کہا سچ بولو، یہ امر ہے، جھوٹ نہ بولو یہ نہیں ہے، تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو، ہم ان دونوں امر اور نہیں کو حسن و قبح کی دلیل نہیں بنا رہے ہیں۔ علامہ قوشجی نے کہا کیوں؟ لیرد ما ذکرتم، اگر ہم یہ کہیں گے تو آپ فون کہہ دیں گے کہ دور لازم آتا ہے۔ بل نجعل الحسن عبارہ عن کون الفعل متعلق الامر والمدح، بلکہ ہم کہیں گے حسن وہ ہوتا ہے کہ جو فعل سے متعلق ہوتا ہے، اور فعل کس سے متعلق امر ہوتا ہے، یعنی امر سے متعلق ہوتا تو حسن ہوتا ہے اور قابل مدح ہوتا ہے۔ والقبح عن کونہ متعلق النہی والذم، اور قبیح اسے کہتے ہیں جو نہیں سے متعلق ہوتا ہے اور مذمت سے متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب فرمایا فون یلاحظ علیہ، ہمیں فون ملاحظہ رکھتے ہیں فون، انہ لا یمکن استکشاف الحسن والقبح شرعا، ممکن نہیں ہے کہ شرعی طور پہ کسی چیز کو آپ اچھا اور برا کہہ سکیں کہ آپ یہ چیز اچھی ہے، اچھے کی اچھائی شریعت کی بنیاد پہ ظاہر ہو، ممکن نہیں ہے۔ قبیح کی قباحت شریعت کی بنیاد پہ ثابت ہو، ممکن نہیں ہے۔ من مجرد سماع تعلق الامر والنہی بشیء، اس لیے کہ آپ نے صرف سنا ہے کہ شارع نے کہا اس کام کو کرو تو اچھا ہے، آپ نے سنا کہ شارع نے کہا اس کو نہ کرو تو یہ برا ہے، تو آپ نے شارع کے سننے سے کہہ دیا اچھا یہ برا، حالانکہ شریعت کی بنیاد پر کسی چیز کا امر و نہیں سے متعلق ہونا اس کے اچھے برے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سنیے، اذ من المحتمل، اس لیے کہ یہ احتمال پایا جاتا ہے، ان یکون الشارع عابثا فی امرہ و نہیہ، ہو سکتا ہے شارع اپنے امر و نہی میں عابث، ابس کام کر رہا ہو، شارع نے اس کام کو ابس کر دیا ہو۔ بات سمجھیے گا، دلیل کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ ممکن احتمال تو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَابِث، اب کوئی کہنے والا کہ نہیں وہ ابس کام نہیں کرتا، وہ ابس کام افحسبتم انما خلقناکم عبثا والبا، نہیں، وہ اللہ ہے، وہ شارع مقدس ہے، وہ ابس کام نہیں کرتا۔ لا یثبت بہ نفی احتمال العابثیہ، تو اس کے کہنے سے احتمال عابثیت ختم نہیں ہوتا۔
ان کلام ہی و فعل ہی، اس کے کلام سے اور اس کے فعل سے. کیوں؟ لاحتمال کونہ حاضلا او کاذبا فی کلامہ، لیکن یہ احتمال پایا تھا وہ ہوتا ہو مذاق میں کچھ کہہ رہا ہو، یا ہوتا اپنے کلام میں کذب لے کے آیا ہو. پھر کیا کریں گے؟ فلا بد ان یکون العقل مستقلا بقبح الحزل والکذب فی القول، لا ضرورت ہے کہ عقل اپنے کام میں مستقل ہو جو کسی حزل کے قبیح کو اور کذب کے قبیح کو مستقلا درک کر سکے. کس میں؟ فی القول، قول میں. حتی استکشف من اخبار الشارع بحسن فعل اوامرہ بہ حسن ذلک الفعل، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ شارع جن چیز کے اچھے ہونے کی خبر دے رہا ہے وہ بے نفس ہی اچھے ہیں اور ان کو اچھا کہنا چاہیے اور ان کو اچھا کرنا چاہیے. ومن اخبارہ بقبح، اور شارع مقدس جن چیزوں کو قبیح کہہ رہا ہے اور نہی عنہ، یا اس کو منع کر رہا ہے، قبح وہ قبیح ہیں. وَهَذَا مَا يَهْدُفْ إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُ الطُّوسِي، اور یہی ہدف تھا محقق طوسی کا، من اس بات سے کہ انه لولا استقلال العقل فی بعض الافعال، کہ اگر بعض افعال میں عقل کو مستقل نہیں مانا جائے گا، ما ثبت حسن ولا قبطاتا، تو حتماً نہ آپ حسن کو حسن ثابت کر سکتے نہ قبیح کو قبیح ثابت کر سکتے. یہی کلام محقق طوسی کا ہے. بات واضح ہو گئی؟ انشاءاللہ مزید دوسری دلیل بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.